السلام علیکم۔ میرے بیان کا عنوان ہے اسلامی ملک پر حکمرانی، فساد فی الارض اور ناموس رسالت پر قرآن حکیم اور سنن کی روشنی میں جائزہ۔ میرا نام جاوید رحمان راجپوت ہے اور میں ایک سینئر سٹیزن ہوں۔ میری کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے وابستگی نہیں۔ اخبار پڑھنا، ٹی وی پر خبریں اور تبصرے سننے کے علاوہ زیادہ وقت فہم قرآن اور اسلامی کتب کے پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ ملک میں اقتصادی اور معاشی حالات تو بدتر ہیں ہی، لیکن سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور حکومت کے درمیان ایک دوسرے پر بے سر و پا الزامات، لعن طعن اور ایک دوسرے کی تحقیر کرنا اور اپنے لوگوں سے کرانا عام معمول بن گیا ہے۔ صاحب اقتدار اور حوث اقتدار کے خواہش مند اخلاقیات کی ہر حد عبور کر چکے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا اخلاقی ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کن خوبیوں کے تحت یاد کریں گے۔ صاحب اقتدار کو علم ہونا چاہیے کہ اقتدار کی بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن۔ خیر، ان خیالات میں الجھے ہوئے ذہن میں جو کچھ آیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اخلاقیات کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا، حالانکہ دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں اخلاق کے عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ مزید فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسلامی اسکالرس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ امور سلطنت چلانے کے لیے کسی حاکم کا چناؤ کریں، اور حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امور سلطنت اور کارہائے منصبی خدائی قانون و امرہ شورا بینہم، یعنی ایک دوسرے کی مشاورت سے چلائیں تاکہ ملک میں امن رہے، اور اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ فساد فی الارض کو روکنا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ کافر در پے ہو تو جنگ، اہل وطن در پے ہوں تو مشاورت، یہ خدائی قانون ہے۔ اس کے برعکس انسان جب اپنی فہم و فراست سے کوئی بھی قانون بنائے گا تو اس میں غلطی کی گنجائش رہے گی۔ سورہ بقرہ آیت 11-12 میں ارشاد ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الشورى آیت 152 میں فرماتا ہے، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ زمین سے مراد وہ ملک ہے جس میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تاکہ زمین میں صالح نظام قائم ہو، جو ہر انسان اور جو بھی زمین پر موجود ہے امن قائم کرے، اور زمین یعنی ملکی وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسانوں کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی اور بربادی میں۔ اب نظام صالح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت وقت اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کا تعین کرے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور اپنی سرحدوں کے بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔ گڈ گورننس کے لیے قانون کی علمداری کو یقینی بنایا جائے، روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش معیاری اور سستے داموں پر دستیاب ہو، معیاری تعلیم اور حفظان صحت کی سہولت بآسانی میسر آئے، اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے ذرائع ابلاغ اور اظہار رائے کی آزادی ہو، ظلم و ستم، بھوک، ننگ و افلاس کا خاتمہ، مساوات، دیانت،
عدل و انصاف، لوگوں کے مختلف طبقوں کے ساتھ منصفانہ اور غیر متعصبانہ سلوک، حکومتی منتخب اور غیر منتخب امراء سے جواب دہی اور بدمعاش کرپٹ لوگوں کی بلا امتیاز قانون کے مطابق بے لاگ کارروائی کی جائے۔ صالح حکمران کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے اقدام عوام کی سہولت جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو اٹھائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امور سلطنت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ امر و شورا بینہم کے حکم کے تحت چلائے تاکہ ملک میں خوشحالی اور امن قائم ہو۔ یہ وہ حکمران ہیں جن کی اطاعت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ پھر کوئی شخص یا اشخاص یا کوئی گروہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، تو وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا۔ ہمارے تمام حکمران کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ سورہ لقمان آیت 18-19 میں ارشاد ہے، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد خداوندی ہے، مومنو خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں حکمران ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر یعنی حکمران ہیں، اور پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی، مسلم شریف میں ہے، تم اپنے حکمران سے نزاع بس اس وقت کر سکتے ہو جب کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو۔ مزید ارشاد ہے کہ تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی حجت موجود ہو۔ ہمارا ملک 92% مسلم آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے حکمران بھی الحمدللہ تمام کمزوریوں کے باوجود ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی کلمہ ادا نہیں کر سکتے جو ہماری دینی تعلیمات کے خلاف ہو۔ پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے لیڈران ایک دوسرے پر فتوے بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل و علم صالح عنایت فرمائے اور مفاد پرستی کے شیطانی شر اور وسوسے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کرو، پھر جس کام کا عزم کر لو تو خدا پر بھروسہ کرو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تصویر میں فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے والے اپنے علم و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کی آزادی رائے کی انہیں پوری آزادی ہو۔ یہ بات جہاں نہ ہو، یعنی مشورہ دینے والا کسی لالچ، خوف یا کسی جتھا بندی میں جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم و ضمیر کے خلاف رائے دیں، تو در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امر و شورا بینہم کی پیروی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے مشورہ لیا جائے، بلکہ فرمان ہے کہ معاملات آپس میں صلاح مشورے سے ہی چلنے چاہیے۔ یہ مشورے بامقصد ہونے چاہیے اور اکثریت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو اس پر عمل یقینی بنایا جائے۔ ان کوٹ۔ ہمارا نظام تمدن قبائلی نہیں کہ چند سرداروں سے مشورہ کر لیا جائے۔ 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ملک ہے، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا نظام رائج کیا جائے جس سے ساری قوم کو شامل مشورہ کر لیا جائے۔ چنانچہ مہذب اقوام نے امر و شورا بینہم کی روشنی میں جمہوریت کا نظام رائج کیا۔ ہمارے ہاں بھی جمہوریت کی پیروڈی چل رہی ہے۔ دستور پاکستان کے مطابق عام انتخابات ہوتے ہیں، نمائندے
منتخب ہو کر ایوانوں میں آتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے اور ارکان دین پر یقین رکھنے کا حلف اٹھاتے ہیں، پھر اسی ضابطے کے مطابق اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں جو سربراہ مملکت سے حلف لیتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ اس قانونی عمل کے ساتھ ساتھ انتخابات میں دھاندلی اور نادیدہ قوتوں کی مداخلت کا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ تو یہ ہوا کہ حکومت بننے سے پہلے ہی اسے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ حکومت کو ناجائز کہنے والے عہدے اور مراعات لینے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی حکومت کو ناجائز قرار دینے والے ایک عالم دین نے حکومت کو جائز قرار دینے کی کوشش میں اپنے آپ کو سربراہ ریاست کے لیے ہی پیش کر دیا۔ کہتے ہیں جس کو سیاست ہے حفظ اقتدار کی۔ ناکام ہوئے تو حکومت کو مطلقاً حرام کہہ دیا۔ یہ الگ بات کہ ابھی بھی ان کی جماعت کے ممبران اس حرام حکومت اور ایوانوں میں عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ حکومتیں اپوزیشن لیڈروں کے خلاف پرانے مقدمات جو پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے از سر نو زندہ کرنے کا اعادہ کیا۔ لیڈروں کی بلا ثبوت گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ نیب کا قانون جو نون لیگ نے سیف الرحمان کی کمان میں مرتب کیا تھا، اس قانون کے تحت انہیں نیب حراست میں رکھا گیا۔ 1 مراعات دے کر ان سے تفتیش شروع ہوئی۔ وائٹ کالر کرائمز کی مہارت کے فقدان کے باعث حکومت کو مطلوبہ نتائج ملنا مشکوک ہو گئے اور اعلیٰ عدالتوں سے ضمانتیں ملنے لگیں اور احتساب بچوں کا کھیل بن گیا۔ غالب سے معذرت کے ساتھ بازیچہ اطفال ہے نیب میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز احتساب میرے آگے۔ حکومت نے اپوزیشن پر لعن طعن شروع کر دی، چور ڈاکو کرپٹ کے لقبات سے نوازنا شروع کیا۔ اپوزیشن جو ناجائز حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی مزید سیخواہ ہو گئی۔ اور پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور بتلائیں گندی سیاست کیا ہے۔ پھر طوفان بدتمیزی اور بد اخلاقی کی بیت بازی شروع ہو گئی۔ اخلاقیات جو ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، پسے پش ڈال کر شترے بے مہار کی طرح جو منہ میں آیا قافیہ ردیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگلنے لگے۔ خواتین ممبران بھی میدان میں اتر آئیں اور عزت اور آبرو جو مہریت کے حسن کی نظر ہو گئی۔ روٹی کپڑا اور مکان، ملک میں دودھ و شہد کی نہریں، عوام کے حصے میں یاس و محرومی کے علاوہ کچھ نہ آیا۔ خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ایسے تمام نعرے وعدے بری طرح پٹ چکے تھے تو موجودہ حکومت نے لمبی چھلانگ لگائی اور ملک کو ریاست مدینہ ایسی ریاست بنانے کا علم بلند کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ عمران خان جس مقدس اور عظیم ریاست کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے حکمرانوں اور ان میں کوئی قدر مشترک ہے بھی یا نہیں، یعنی چہ نسبت خاک بعالم پاک را۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ رحم کر اپنی تمنا پر کہ تو کس مشکل میں ہے۔ یہ بازار بدتمیزی و بد اخلاقی اپنے عروج پر تھی کہ ایک سیاسی اور نیم مذہبی جماعت نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے عجلت میں ان کا مطالبہ منظور کیا۔ طے شدہ وقت پر مطالبہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ بدحواسی میں حکومت نے امیر جماعت سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا۔
ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تو لوگ مشتعل ہو گئے۔ ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو اغوا اور قتل، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان، گاڑیاں نظر آتش، گویا دن تک گزرگاہیں بند اور حکومت معطل رہی۔ مرتا کیا نہ کرتا، حکومتیں ایک اعلیٰ سطحی وفد کالعدم تحریک کے پابند سلاسل امیر کے حضور مذاکرات کے لیے بھیجا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ عوامی حکومت اور پابند سلاسل امیر کے ساتھ مذاکرات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ خیر طے پایا کہ سفیر کی ملک بدری کا معاملہ، جس کا تعلق ناموس رسالت سے جڑا ہوا ہے، اسے ناجائز دیوان میں کثرت رائے سے منظور کروایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کالعدم جماعت کے ایک رکن نے کراچی میں الیکشن لڑا، گویا اس کو کالعدم قرار دینا بھی ایک ڈرامہ تھا، اس کے امیر کو قید کرنا بھی ایک ڈرامہ، جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات بھی ڈرامہ اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ میں ناموس رسالت کے بارے میں علماء اکرام، سیاستدان، مشائخ النظام سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ فریضہ کسی ایک فرد، گروہ یا جماعت کا نہیں کہ جب چاہیں اسے اپنے ذاتی مفاد کی بھیڑ چڑھا کر اسلامی ملک میں انتشار پھیلا دیں۔ ہمارے دین کا یہ ایک لازمی رکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور احترام اور محبت کا رشتہ رکھیں اور انہیں اپنی جانیں، مال و اموال ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ اور اسی بارے میں سورہ احزاب آیت 7 میں ارشاد ہے، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں۔ اسی صورت کی آیت 21 میں فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ پھر حضور کی عظمت عالی شان کے بارے میں اس سورہ کی آیت میں خدا کریم فرماتا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شان رسالت کی، صلو علیہ وآلہ وسلم، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں سورہ نحل آیت 37 میں جس طرح ذکر کیا ہے وہ ہوش ربا ہے۔ ارشاد ہے، اگر تم ان کافروں کی ہدایت کے لیے للچاؤ، یعنی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، اگر تم ان کافروں کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا نے گمراہ کر دیا ہو اس کو وہ ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اسی سورہ آیت 108 میں فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر، کانوں اور آنکھوں پر مہر خدا نے لگا رکھی ہے اور اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے ان کافروں کی بدعمالیوں جس کو خدا نے از خود ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل، آنکھیں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ غفلت میں روحانی طور پر پاگل ہو چکے ہیں،
ہم اللہ کے کیے ہوئے پاگل لوگوں کی بکواس پر اپنے ہی قانون کے رکھوالوں کو قتل کرتے ہیں، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں نظر آتش کر کے گویا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ طریقہ خدائے عز و جل اور آخری نبی زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے انحراف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت 32 میں فرماتا ہے، جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد ڈالا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ تحفظ ناموس رسالت مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہ سر جوڑ کے بیٹھیں، ایک متفقہ قرارداد منظور کریں اور اسے بین الاقوامی متعلقہ فورمز پر پیش کریں، اور پوری تندہی کے ساتھ اس کو پاس کروانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ قانون بن جائے کہ کوئی بھی آزادی رائے کے تحت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبران کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسی حرکتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ حالیہ یہ فرانس میں ایک بدبخت شخص نے کارٹون بنایا تو پاکستان کے اندر تو قتل و غارت ہوئی، لیکن کسی دوسرے مسلم ملک میں اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اگر اکا دکا آواز اٹھائی گئی تو وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ آواز اس کے اپنے ملک سے باہر نہیں نکلی ہوگی۔ تو مسلمانان مملکت کو اس سلسلے میں اپنی حب رسول کو ثابت کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں جدوجہد کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے میں جذبات پر قابو رکھیں اور علم و عقل سے باہمی مشاورت سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اللہ کی نصرت و رحمت اسی وقت شامل ہوگی جب ہم اپنے نافع علم کو عمل کی صورت دیں گے اور سب سجدہ ہو کر اس کی رہنمائی کے طلبگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر چلنے کی توفیق دے جو اس نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دی۔ آپ کی دعاؤں کا تعلق خیر خواہ جاوید رحمان راجپوت۔